نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بہت سی مرتبہ مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے بیانات اور خطبات پر تیاری کا کوئی موقع نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان کا رخ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آج تکمیل ضابطے کے لیے آپ کے سامنے ان آیات کو پڑھا گیا جو سورہ فاتحہ کی آیتیں کہلاتی۔ ان 7 آیتوں میں پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید کا اور اس کے علوم کا خلاصہ رکھا ہے۔ جس طرح ایک بیج میں درخت کی پوری دنیا چھپی ہوئی رہتی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی اللہ رب العزت نے قرآنی علوم کو مملو فرمایا۔ سارے مضامین قرآنی بطور اجمال اور خلاصے اور اشارے کے پوری فاتحہ میں موجود ہے۔ اشارتاً یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کھولتے ہی جس سورت پر نظر پڑتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب سے تعبیر کرتے ہیں، چونکہ اس کا مجموعی علم قرآن کے پورے علوم کھولنے والا ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ سے موسوم بھی۔ اس کے بہت سے نام ہیں اور اس کے بہت سے اوصاف ہیں اور اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک مختصر سی تالیف جو اسرار و رموز الفاتحہ کے نام سے چھپی ہے، آپ حضرات کی نظروں سے یقیناً گزری ہوگی، اس میں ان تفصیلات کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے اس مبارک کلام میں بڑی شفا رکھی ہے، اور شفا بھی دونوں قسم کی۔ مفسرین فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اہل ایمان کے لیے اس میں شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن کا شفا ہونا باعتبار ظاہر بھی اور باعتبار حقیقت بھی اور باعتبار جسمانی بھی باعتبار روحانی بھی۔ ایک مشہور حدیث میں یہ بات موجود ہے، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا رکھی۔ محدثین حضرات نے شفا کو عام رکھا، اس کو مربوط کیا جسمانی امراض سے بھی اور اس کو منضبط رکھا روحانی امراض سے بھی۔ اور یہ اللہ کے کلام کی تاثیر کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی آدمی بہت ہی چھوٹے سے کچے ذہن کا ہو تو الگ بات، ابھی لوگ غلط فہمی میں بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ صاحب انجیکشن میں تو تاثیر معلوم ہوتی، گولی میں تاثیر معلوم ہوتی، گلوکوز میں تاثیر معلوم ہوتی، خون کی باٹل میں تاثیر معلوم ہوتی، انجیکشنوں کی تاثیر اور دواؤں کی تاثیر تو مسلم میں سمجھ میں آتی، انجیکشن کی تاثیر معلوم ہے، لیکن آیت قرآنی دم کرنے کی تاثیر سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک صاحب نے اسی طرح کا سوال کیا تھا
تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں گالی دے دوں آپ کو یا آپ کی امی کو یا آپ کے ابا کو تو آپ کو کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر صرف اس شخص کو ایک بار گالی دے دی یا ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا، آدمی سر سے پاؤں تک تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ بزبان حال کہتا ہے، بلکہ بزبان حال کہتا ہے، خبردار اگر آپ نے دوسری مرتبہ میری امی کو تم نے گالی دی تو تمہاری خیر نہیں۔ نظریں بدل جاتی ہیں، فکر بدل جاتی ہے، خون کھول جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں حرکت آ جاتی ہے، جسم میں راشی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ اگر کوئی شخص اس طرح کا برا سلوک کرنے لگے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں صاحب؟ گالی میں جب آپ تاثیر تسلیم کرتے ہیں تو آیت میں کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن چھو چھاپ کے لیے نہیں آیا، وہ الگ بات ہے، لیکن تاثیر کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمیشہ افراط اور تفریط نے زاویے بدل دیے فکر و عمل کے، اس لیے راہ اوسط کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جن حدود کے اندر مفتیان کرام شریعت مطہرہ اور فقہ کے مسائل کے روح سے احناف کے فتاویٰ کی روشنی میں، حنفیہ کے فتووں کی روشنی میں یا اہل سنت والجماعت کی تحقیق کی روشنی میں جن حدود تک استفادہ کرنا ہے، حدود کو پھلانگ کر آپ ناجائز کسی چیز کو استعمال نہ کریں۔ لیکن عام طور پر نوجوانوں کا ذہن رہتا ہے، آج کل کے تو چونکہ پوری دنیا گرانگن ہو گئی ہے، کچھ نوجوان باہر جاتے ہیں آ جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم ان کو مانتے ہی نہیں، اس چیزوں کو، ان چیزوں کو ہم مانتے ہی نہیں۔ کیا بول رہے ہو، کیسا بول رہے ہو، کس ڈھنگ سے بول رہے ہو؟ توحید بھی سلیقے سے پیش کرنا پڑتا ہے، توحید بھی بے ہنگ مندہ سے نہیں بول سکتے آپ، سلیقے سے، باضابطگی کے ساتھ، اصول کے ساتھ، انضباط کے ساتھ، ارتباط کے ساتھ تحت اصول پیش کرنا پڑتا ہے۔ بے اصولی سے کسی بات کی، کسی کام کی اجازت نہیں۔ تو میرے دوستو، سورہ فاتحہ کو آپ سورہ شفا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں روکے گا، جبکہ احادیث معتبرہ کہتے ہیں فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ یہ ایک جزوی بات تھی جو میں نے عرض کر دی، جو اصل بات ہے وہ ہے شفاء روحانی کی۔ دل کیسے شفا پاتا ہے، روح کیسے شفا پاتی ہے، نفس کیسے شفا پاتا ہے، باطن انسانی کیسے شفا پاتا ہے، انسان کی انفس کی دنیا کس طریقے سے شفایاب ہوتی ہے، روحانی امراض کیسے ان کا قلقمہ ہوتا ہے۔ تو ایک اشارے سن لیں، علامہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 50-60 صفحات کی ایک بحث کی ہے، مجھے ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے، صرف اس کا خلاصہ وہ بھی اشارے میں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہی ایک شخص کفر سے نکل کر ایمان کے دائرے میں آتا ہے، الحمدللہ بولتے ہیں۔ انہوں نے تو خیر 70 صفحات کی بحث کی ہے، ہم اس تفصیلات میں جانا نہیں ہے، ہم آپ سے کیوں اس کی وجہ بتا دیتے ہیں 1-2 منٹ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر میں خدا کی ذات و صفات کا انکار ہوتا ہے، کفر میں خدا کی ذات کا انکار ہوتا ہے، اور الحمدللہ کہنے میں اللہ کی ذات کا اقرار ہوتا ہے۔ کیا، کیوں، کیسا؟ یا زندہ صحبت ہم کوئی بھاگ تھوڑے جائے۔ الحمدللہ کہتے ہی ایک شخص کفر سے نکلا، ایمان میں آیا۔ کون؟ اللہ، وہی اللہ جس کو ہم خالق کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، حاکم کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، صاحب الوہیت کہتے ہیں، صاحب کمالات کہتے ہیں، منزہ عن النقص والزوال کہتے ہیں، ازلی اور ابدی ذات کہتے ہیں، صاحب مجموع الکمالات کہتے ہیں۔ بہرحال جس انداز سے آپ کو سمجھنا ہو سمجھے، مگر مجموعی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ الحمدللہ کفر میں ذات الہی کا انکار ہے اور الحمدللہ میں ذات الوہیت کا اقرار ہے، ذات الہی کا اقرار۔
ایک بات تو یہ یاد رکھ. دوسری ہے رب العالمین. یہ کہتے ہی ایک شخص شرک کے حدود سے نکل کر توحید کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاتا ہے. شرک سے نکلا اور توحید کے دائرے میں داخل. کیوں؟ وہ اقرار اس بات کا کر رہا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے عوالم کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے. رب العالمین ایک ہے رب، باقی پورے ہیں عوالم. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو. اللہ کی ذات کا جو غیر ہے اس کو کہتے ہیں عالم. ما سوی اللہ غیر اللہ، اللہ کی ذات کا غیر. اور رب العالمین میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ پالنے والا صرف اللہ ہے، رب العالمین صرف اللہ ہے. اور شرک میں کیا ہوتا ہے؟ ربوبیت کے پرخچے اڑ جاتے ہیں باطل ربوبیت کے، اور ہر کس و ناقص ہر چیز کو پالنے والا سمجھنے لگتا ہے. اللہ کا اعلان یہ ہے رب العالمین. رب العالمین صرف میرا نام ہے، کسی اور کا نام ہے ہی نہیں. نہ قرآن کی آیت سے بتا سکتے، نہ کسی حدیث کی روایت سے بتا سکتے، نہ کسی فقی اور امام کی حیات سے ثابت کر سکتے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی رب العالمین ہے. دعوتیں آپ لوگ سوچئے سمجھیے سمجھتے رہیے. رب العالمین کہتے ہی شرک سے نکلا اور توحید میں داخل ہوا. ہاں، جو عالم ہے وہ رب نہیں ہے، جو رب ہے وہ عالم نہیں ہے. سارے عالموں کی ربوبیت اللہ کرتے ہیں، اور اللہ نے لفظ رب اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. کہیں بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رب العالمین کا لفظ لکھا ہوا ہو تو ہم کو بتا دیجئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. جی، صلحاء کے لیے، شہداء کے لیے، انبیاء کے لیے، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اولیاء کے لیے، اقطاب کے لیے، ابدال کے لیے، اخیار کے لیے، مکتومین کے لیے، کسی غوث کے لیے، کسی بدل کے لیے، کسی وطد کے لیے، کسی مخیر کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے، کسی صاحب حال کے لیے. آپ بتا دیں رب العالمین کے لفظ ان کے لیے. ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں. میرے دوست، کس شان کا یہ جملہ ہے؟ ایک شخص الحمدللہ کہہ کر کفر کے اندھیروں سے نکل کر نور ایمان میں آتا ہے، اور رب العالمین کہہ کر شرک کے اندھیروں سے نکل کر توحید کے اجالے میں آتا ہے. ماشاءاللہ. اسی لیے اتنا وزنی، اتنا قیمتی، اتنا شاندار اور اتنا جاندار کلمہ ہے. اللہ کو بے انتہا پسند آتا ہے. اسی لیے الحمدللہ کہتے ہی جنت میں جھاڑ لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وسعتوں کا علم آپ حضرات کو احادیث سے معلوم ہے. لیکن اب میرے دوستوں، وقت کی تنگی کی بنیاد پر اشارتاً اس بات کو سمجھے کہ وہ اللہ، اس اللہ کی تعریف کیوں. ایک لفظ سمجھ میں آیا کہ وہ رب ہے. کس کا؟ ہماری انفسی دنیا کا بھی، آفاقی دنیا کا بھی، اور ہر شے کا رب ہے. سوچتے رہے. لیکن اگر کوئی نوجوان یوں پوچھے کہ وہ پالتے کیوں ہیں، زمین اللہ نے کیوں بنائی، آسمان کیوں بنایا، چاند کو روشنی کیوں دیتے ہیں، سورج کو روشنی کیوں دیتے ہیں، چاندنی کیوں پیدا کرتے ہیں، اور باغ و بہار کیوں وجود میں لاتے ہیں، اور کیوں اللہ یہ ہوائیں چلاتے ہیں، کیوں کھیتوں میں انقلاب آتا ہے، کیوں یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کیوں انسانوں کا وجود کیوں، یہ جنات اور شیاطین کیوں، اور یہ کیوں اور وہ کیوں. اللہ نے کہا یہ اس لیے ہے یہ سارا نقشہ کہ میری ذات رحمان ہے، میری ذات رحیم ہے. رحم کی بنیاد پر ہے، محبت کی بنیاد پر ہے. ہاں، محبت کی بنیاد پر. جی ہاں. آپ اولاد کو کیوں جنے؟ اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھے کہ ابا آپ نے مجھے کیوں جنا، تو تیکھی نظروں سے دیکھ کے آپ کہتے ہیں محبت کا تقاضا تھا، ظہور میں آگے زیادہ سوالات نہیں کرنا. ہاں، آپ کا مسئلہ آیا تو باادب ہو جانا ہے، اور اللہ کے کلام کا مسئلہ آیا تو بے ہم ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی رحمانیت کی وجہ سے، اپنی رحیمیت کی وجہ سے، اپنی شان رحمانی کی وجہ سے،
اور اپنی صفت رحم کی وجہ سے اللہ نے یہ بھی دنیا بنائی، برزخ بھی بنائی، حشر بھی بنائیں گے، جنت بنائی، جہنم بنائی، پوری کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، سب رحم کی بنیاد پر ہے نا۔ اگر کوئی آدمی چولہے میں لکڑی جلائے اور اگر کوئی آدمی کہ صاحب اگر آپ رحم دل ہوتے تو چولہے میں لکڑی کیوں جلاتے، کیا بولیں گے آپ کو کیا معلوم کہ میں لکڑی جلا کے کیا کرنے والا ہوں؟ یہی بولیں گے نا آپ، وہ بھائی کھانا پکاؤں گا، ہریرا بناؤں گا، گرم بناؤں گا، ٹھنڈا بناؤں گا، میٹھا بناؤں گا، کھارا بناؤں گا، کچھ بھی بناؤں گا، میرا منشا تم تھوڑا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ چولہے میں لکڑی جلانا کوئی جلال کی تھوڑا ہی علامت ہے۔ تو الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا عرفان ہے، اللہ کی معرفت کے عظیم اسماء ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے عظیم گیٹس ہے۔ الرب اللہ وہ تو اس میں ذات ہے، باقی اسماء صفات ہیں۔ ایک رب ہے اور دوسرے رحمان ہے اور تیسرے رحیم ہے۔ ربوبیت بھی وہ اپنی الفت اور محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، خصوصی رحم بھی وہ اپنی محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، عمومی رحم کے حالات بھی اللہ اپنے رحم کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر جب رحم دلی کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو جب کوئی بہت زیادہ مہربان اتنا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو ادھر سے نگل جاتے ہیں اور اعتدال پر نہیں رہتا، صحیح استفادہ نہیں کرتا ان صفات سے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنا ایک کرم فرمایا، اپنی اس مہربانی کا کرشمہ دکھایا۔ اسی رحم کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ میرے اسماء اور صفات رحمان اور رحیم کی وجہ سے کہیں تو افراط اور غلو میں گرفتار نہ ہو جانا، کہیں راہ اوسط کہیں چھوڑ دیں گا۔ یاد رکھ یہ بات کہ میں آخرت کے دن کا مالک ہوں، اس دن تیرے فکر اور عمل کی جزا دوں گا۔ مالک ہوں، مالک جس چیز کو جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہوں، اس لیے فکر اور عمل کا بیلنس دیا۔ الرحمن الرحیم میں امید کی بیانات ہیں اور مالک یوم الدین میں خوف کے بیانات، رب العالمین میں اوسط بیانات ہیں، تفصیلی بیانات ہیں، توحیدی بیانات ہیں، شرک سے نفرت کے بیانات ہیں، روحیت کے کمالات کے بیانات ہیں۔ رحمان الرحیم میں جمالی بیانات ہیں اور مالک یوم الدین میں اللہ پاک کے جلال کے بیانات ہیں۔ عقیدے سارے مستحکم ہو گئے، نہیں دو تین لفظوں میں سمجھے تو ہے، نہیں سمجھے تو کیا ہے۔ تو جب یوم الدین آیا تو آخرت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورج شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی کو بھی تسلیم کرتا ہے، اسماء صفاتی کو بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ کے رحم اور جمال کے خزانوں کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے خزانے جلال کو بھی مان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پیش نظر رکھتا مستقبل کے اعتبار سے اس ذات کی مالکانہ شان کو تسلیم کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ ہر چیز کا یہاں مالک ہے بلکہ برزخ میں بھی مالک ہے، حشر کے اندر بھی مالک رہے گا۔ وہ ہے مالک یوم الدین، ذات و صفات کا بیان، دوسرے معنوں میں اعتقادات کا بیان، مالک یوم الدین میں آخرت کا بیان۔ لہذا اب جو ذات اتنی صفات اور کمالات رکھنے والی ہے کیا کرو گے؟ مانو گے نا؟ مان رہے ہیں تو کیسا مانیں گے؟ ماننے کا طریقہ دیا اور بتایا ایاک نعبد کے ذریعے سے عبادت اور استعانت کا اقرار کر لے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، یہ اقرار نامہ ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کیسی ہوتی ہے؟ عبادت کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کی کیا خصوصیات ہے اور عبادت کی مختلف یہ اعلیٰ اور ادنا پہلو کیا ہے؟ اس ساری تفصیلات ہماری کتاب میں مل جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت استعانت کیا ہے؟ مدد مانگنے کے طریقے، اس کے اندر عبادات کا پہلو ہے اور معاملات کا بھی پہلو ہے۔ اللہ کے دربار میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آدمی اقرار کرتا ہے اور اگر کوئی صاحب ذوق ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے، ان کی صحبتوں کو غنیمت سمجھتا ہے، وہ صاحب شوق ذوق آدمی ہے، ایک اشارہ ان کی خدمت میں رکھ دینے کا ہے۔ دیکھو بھائی اللہ کی تعریف ہو رہی تھی اور وہ اللہ کیسا؟ ایسا جو ربوبیت کرنے والا ہے،
جو رحم کرنے والا ہے، جو مہربان خصوصی ہے، جو مہربان عمومی ہے، جو مالک ہے، یہ بول رہے تھے نا، اس کو کہتے ہیں غیبی پہلو، غیبت بولتے ہیں، غیبت نہیں پڑھنا صوفیہ کے اس کلام میں، جو غیبت بولتے ہیں وہ اللہ جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اور جب ایاکا بولے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ بول کے کرتے ہیں، تو وہ جا کے آپ ہو جاتے ہیں نا، اس کو اولیاء کرام حضور کا سبق کہتے ہیں، حضوری، غیبت سے حضور میں آنا، عالم غیب سے جس ذات کے بارے میں جن صفات کا اظہار کیا جا رہا تھا، ارے وہ ذات تو حاضر ہے، وہ ذات تو ناظر ہے، وہ ذات تو موجود ہے، وہ ذات تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ذات تو باکمال ہے، اسی ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں، لہذا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اللہ کے ذات و صفات کا اعتراف، اور اقرار کرتا ہوں عبادت اور استعانت کا کہ اللہ کے سوائے کسی اور سے ان دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے میں رابطہ قائم نہیں رکھوں گا، غیر اللہ سے عبادت کا تعلق بھی ختم، غیر اللہ سے استعانت کا تعلق بھی ختم۔ مانگنا ہے نا اللہ میاں سے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا مانگنا؟ موسمی کا باغ مانگنا، ایک کھیت مانگنا، یا مکان مانگنا، کہ دکان مانگنا، کیا مانگنا؟ بیوی مانگنا کہ بچے مانگنا، چھوٹی چیز مانگنا یا بڑی چیز مانگنا؟ حدیثوں میں تو یہ بات ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، یہاں تک کہ نمک بھی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا سینڈل کا تو بھی اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بعد پھر اسباب کا رخ کرنا ہے، مانگنا ہے پہلے اللہ۔ ہاں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہ نمک ملتا اور نہ تو تسمہ ملتا، تفصیل کا وقت نہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے، اگر اللہ گنڈی اٹکا دینا چاہے تو نہ نمک ملتا نہ تسمہ ملتا۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، اشارہ کافی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو چاہے مانگ، ہے نا؟ آداب ہیں کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، دعا کی کچھ تفصیلات آئیں گی چند دنوں میں جی، لیکن خاص طور پر اللہ نے کہا کہ میرے بندے پتہ نہیں تو بندہ ہی ہے اور رہتا تو گندہ ہی ہے، لہٰذا معلوم نہیں کیا کیا مانگے گا، مانگ چھوٹی بڑی سبھی چیزیں حدود کے اندر، مگر یاد رہے مانگنے کی اصل جو چیز ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہی مانگنے کی چیز ہے۔ ہدایت مانگ، ڈالر کیا مانگ رہا ہے مانگ لے، لیکن نمبر 2 پہ مانگ، نمبر 1 پر نہیں، نمبر 1 پر ایمان مانگ، توحید مانگ، استقامت فی الدین مانگ، رحمانیت رحیمیت مانگ، اللہ کی مہربانی مانگ، دنیا بھر کی چیزیں مانگ جائز حدود میں، بیوی اور بچے مانگنے ہیں وہ بھی مانگ لے، تجھے اجازت ہے جائز کمائی کے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ تو کما سکتا ہے، تو جائز حدود میں کما لے، مگر مانگنے کی جو چیز ہے پیارے وہ اصل میں ہدایت ہے، سب سے پہلے درجے میں مانگنے کی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت کس کو بولتے ہیں ہدایت؟ ایک ہوتی ہے ہدایت عام، پیدا ہوتے ہی شروع، اس کو ہدایت عامہ ہوتا، پیدا ہوتے ہی شروع، بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے سینوں میں دودھ آیا جاتا ہے، بھئی اس چھوٹے بچے کو کون سے کالج میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ماں کی چھاتی منہ میں لے کر چوس، سمجھ میں آیا؟ اس کو مچھلی کے بچے پانی میں پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں، کون ہدایت دی؟ اس کو بولتے ہیں ہدایت عامہ، ہر چیز سے متعلق ہو جاتی ہے، وہ چیز پیدا ہوتے ہی تکوینی نظام سے جتنی چیزیں کنسلٹنگ رکھتی ہیں جس سے پاور ہے خاص طور پر متعلق ہو جاتی ہے، اللہ کی خصوصی عنایت سے ہدایت عامہ اس چیز سے متعلق ہو جاتی ہے۔ قرآن کا بیان ہے یہ خلق کل شیء اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، آتا کل شیء خلقه ثم هدى، وہی ہے ہدایت عام۔ اور ایک ہدایت خاص ہے، ہدایت خاص کیا ہے؟ بالخصوص جنات اور انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے راہ حق ملنے کے ضابطے قاعدے اور قانون دینا، تاکہ یہ انسان راہ راست پر رہ سکے اور منزل مقصود پر صحیح ڈھنگ سے پہنچ سکے، صحیح بات حق بات کو جانے اور مان لے، اس کو بولتے ہدایت خاصہ۔ اور ہدایت خاص الخاص کیا ہوتی ہے بولے تو صرف علم ہی کے درجے میں وہ بات نہیں رہتی، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ
اس کو واقعتاً ہدایت مل جاتی ہے، اس کو توفیق یزدانی کہتے ہیں، توفیق الہی کہتے ہیں۔ واللہ هو الموفق، توفیق اس کے ہاتھ میں۔ جب علم اور عمل میں ہم آہنگی ہو جاتی ہے اور اس فکر کے ساتھ عمل مل جاتا ہے اور اس علم کے ساتھ عمل حال بن جاتا ہے اور علم کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے عمل انسانی زندگی، تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے خصوصی طور پر اللہ نے خصوصی ہدایت کا سامان فرمایا، وہ سب اہدنا میں مانگنا ہے جی تو مجھے۔ اور ہدایت کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات ہے رستہ بتانا، مسجد عالمگیری کو جانا ہے، ایسا جا کے وہ گلی مڑ کے بائیں طرف جا کے پھر سیدھے طرف جا کے جی وہ یہ نظر آئے گا جی مختلف اندر کوئی عمارت بتا دی آپ نے، یا کوئی مدرسہ بتا دیا، یا کوئی جی مشنری بتا دی، یا کوئی اور آفس بتا دیا، کوئی اور ادارہ بتا دیا، اس طرح ایک ہے یہ یوں کرنا، اور ایک ہے جی اور ایک ہے ہدایت کا کیا طریقہ ہے معلوم ہے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، ایک ہے قراءۃ الطریق، رستہ بتا دینا، یوں یوں جاؤ پہنچ جاؤ گے، اور ایک ہے میں وہیں جا رہا ہوں میرے ساتھ آؤ، دوسرا اچھا ہے وہی دونوں میں سے۔ اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ دیکھو قراءۃ الطریق تو ہے ہی راستہ، علماء دین بتاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کا درس یہ ہے کہ ہم خود جا رہے ہیں اس راستے پر، ساتھ ساتھ آؤ، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تمہارے لیے تیسیر ہے، تمہارے لیے تشکیل ہے، تمہارے لیے تکفیل ہے، تمہارے لیے تکمیل ہے، تمہارے لیے ضابطے اور اصول ہے، پریشان حیران کیوں ہوتے ہو جی؟ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ مگر ہدایت کی چونکہ بہت مطلب ہے، سب ہدایت کا لفظ عربی کا ہے، قرآن کا ہے، مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ، غلط پگڈنڈیاں چھوڑنا ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکلنا ہے، اور باطل قسم کی لغزشوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور شاہراہ شریعت پر اپنے آپ کو چلانا ہے نا۔ محلے تقسیم ہونا وہ کوئی معیوب اور بری بات نہیں ہے، کوئی آدمی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے تو وہ کوئی معیوب بات نہیں، کوئی آدمی قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے تو وہ کوئی معیوب بات نہیں۔ آپ شہر میں کہاں رہتے ہوئے تو میں انڈیا میں رہتا ہوں بولے تو بس ہو جاتا ہے کیا جی؟ سعودیہ میں آپ سے ایک صاحب ملے، بولے آپ کہاں رہتے؟ تو میں انڈیا میں رہتا ہوں۔ تمہاری شیروانی بتا رہی جی انڈیا میں رہتے، مگر انڈیا میں کہاں رہتے ہو؟ سمجھ رہے نا، یہ تعارف در تعارف ہوتا ہے، اس کو غلط راستہ نہیں بولتے، تکمیلی راستہ بولتے ہیں، وہ عطا پتہ ہے، کمپلیٹ پتہ بولتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ پہلے درجے میں تو یہی بولیں گے کہ صاحب آپ کا مذہب تو اسلام، آپ کا نام میں تو مسلمان، لیکن ہم سب مسلمان تو ہے، مگر مسلمانوں میں بھی بھئی حالات ایسے عجیب و غریب ہے کہ راہ حق کا ملنا دشوار ہو گیا ہے۔ یہ بتائیے کہ ائمہ اربعہ کو تسلیم کرتے نہیں کرتے؟ یہ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بھئی ان ائمہ کے حدود کے اندر بتائے گئے حدود فقہیہ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں اس میں، تو جو آتے پتے کی تفصیلات کہلاتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے خاص کرم کر کے ایک لفظ دیا، آپ سے 3-4 منٹ میں اور اہم بات کر کے دعا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو بھئی اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ نے 2 اشارے دے دینے کے بعد بھی اللہ نے پھر وضاحت جی ضروری سمجھی اپنے بندوں کے لیے۔ کیا کہا؟ ہدایت بولے تو نہیں معلوم، صراط مستقیم اور سیدھا راستہ بولے تو نہیں معلوم ہوا؟ اچھا سن، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اللہ، راستہ ان لوگوں کا، صراط القرآن کا لفظ نہیں ہے وہاں پر۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الحدیث کا لفظ نہیں ہے، صراط القرآن کا لفظ نہیں ہے۔ ایک اہم اصول لینا ہے اور یہ بات کو سمجھانا ہے کہ قرآن و حدیث تو مجموعی طور پر نمبر 1 نمبر 2 درجے میں اصول تو ثابت شدہ حقیقتیں ہیں، اس سے انکار اور فرار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس تفصیل کو سمجھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہاں بزرگان دین، اولیاء کرام، مفسرین اور محدثین حضرات سمجھاتے ہیں کہ دین کتاب اللہ اور رجال اللہ کے مجموعے سے ملتا ہے۔ دین کتاب اللہ، کتاب و سنت،
جمع شخصیت، کتاب و سنت کے ذریعے سے شخصیت کو پرکھنا اور شخصیت کے ذریعے سے کتاب و سنت کو پڑھنا. کیسا سمجھنا؟ کیسا؟ شخصیت سے کتاب و سنت سمجھو اور کتاب و سنت سے شخصیت کو پرکھو. یہ ہے طریقہ اہل سنت پر قائم رہنے کا. صراط الذین انعمت علیہم، کون انعام یافتہ لوگ؟ آپ سبوں کو معلوم ہے، انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین امت اور شہداء امت اور صالحین امت. یہ چار طبقات وہ ہیں کہ جو انعام یافتہ ہیں. انبیاء مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس میں سے 3 درجے کھلے ہیں، 3 جماعتیں کھلی ہیں، 4تھی جماعت میں داخلہ بند ہے. ہاں، صالحیت کے دائرے میں جا سکتے ہیں، شہادت کی جماعت میں داخلہ لے سکتے ہیں، صدیقیت کی جماعت میں داخلہ لے سکتے ہیں، انبیاء کی جماعت میں داخلہ بند. جی، غلام احمد قادیانی آ گیا تو لات مار کے بڑھا دیا. 3 جماعتوں کا داخلہ کھلا، 1 جماعت کا داخلہ بند. اب جو 3 جماعتوں کے اندر ہے، ارے مول صاحب ہم نے تو لوگوں کی قسمیں در قسمیں کر ڈالی، 1000 سے 20 سینکڑوں ہو گئے. کوئی بولتا ابدال رہتے ہیں، کوئی بولتا مخیر رہتے ہیں، کوئی بولتا قول رہتے ہیں، کوئی بولتا قطب المدار رہتے ہیں، کوئی بولتا ہے قطب تکوین کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے قطب الارشاد رہتے ہیں، کوئی غوث کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ آخر اولیاء کی بے شمار قسمیں ہیں. وہ کیا ہیں میرے دوست؟ وہ انہی تینوں میں سے کسی ایک میں ہے، اس سے باہر نہیں. اگر باہر ہے تو سمجھنا کہ پورا باہر ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راہ حق پر موجود نہیں ہے. اگر صالحیت کا راستہ موجود ہو، بے شمار مراتب، شہادت کی بے شمار مراتب، صدیقیت کی بے شمار مراتب، صدیق بن سکتے ہیں مگر صدیق اکبر نہیں بن سکتے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. جتنے آپ علم اور عمل کی بات اور ترقیات کی بات کریں گے، نجات اور درجات کی بات کریں گے، وہ سب کے سب انہی علوم میں بند اور محصور ہو کے رہ جائیں گے. اگر حدود کے اندر موجود ہے وہ چیز تو تسلیم کی جائے گی، حدود سے باہر پھلانگ کر ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن جب بھی آدمی کوئی راستہ طے کرتا ہے نا، تو ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ صاحب کوسا راستہ صحیح، کوسا غلط. اللہ نے کہا کہ بہت تفصیلات ہیں مگر اتنا یاد رکھ ایسا راستہ بھی اختیار مت کر جو یہودیوں کا ہے، اور ایسا راستہ بھی اختیار مت کر جو نصرانیوں کا ہے. یہ یہودیوں کا راستہ کیا ہے؟ یہودیوں کا راستہ کیا ہے؟ تو افراط اتنی زیادہ یہ افراط ہو گئی جیسے یہودی کرتے ہیں، اور تفریط اتنی زیادہ ہو گئی جیسے نصارہ کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے؟ اس افراط اور تفریط سے آدمی یہودیت یا نصرانیت کے راستے پر چلتا ہے. نقصان بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو افراطی لوگ ہیں، یہودی ہیں نا، یہ غضب کا شکار ہوتے ہیں، مغضوب علیہم. اور یہ ظالم جو ہے نا وہ ہے گمراہ. ان دونوں میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ مغضوب علیہم وہ لوگ کہلاتے ہیں جو علم رکھنے کے باوجود راہ حق کو یا عمل صالح کو قبول نہیں کرتے، جاننے کے باوجود غلط راستہ پکڑے، اس کو بولتے ہیں مغضوب علیہم. اور ایک ہے نہیں جان کے برباد ہو جانا، نہیں جانتے ہوئے برباد ہو جانا. جیسے نصارہ کا قصہ ہے، بس یا تو یوں غلو ہو گیا کہ کسی نبی ہی کو خدا بنا لیا، یا پھر یوں ہو گیا کہ نبی ہی کو قتل کر دیا. بڑھ گئے تو اتنا آگے تو نبی کو خدا بنایا، گھٹے تو اتنا گھٹے کہ بس ان کو سولی پہ چڑھایا. یہ یہودیت اور نصرانیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، راہ اوسط کو اختیار کرنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، غیر نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، جو مغضوب ہیں ان کا راستہ نہیں، والضالین، اور گمراہوں کا بھی نہیں. اے اللہ جو علم رکھ کر گمراہ ہوئے ان کے راستے پر بھی مت چلائیے، اور جو علم نہیں رکھ کر گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر بھی مت چلائیے. اللہ صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اس عظیم سورۃ الدعاء کے بعد
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आमीन कहना चाहिए। आमीन का मतलब ये होता है कि इलाही ऐसा ही हो, यानी ए अल्लाह जो कुछ मैंने इस सूरत के तवस्सुल से दुआ मांगी है मेरी उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। ये उसका एक इजमाली इशारा है जो चंद मिनटों में आपकी खिदमत में पेश किया गया है। जो जितना ज्यादा सोच विचार से काम लेगा इंशाअल्लाह उतना ही ज्यादा उसको और मजीद बहुत से उलूम और नुकात खुलेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता करे। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज शाम बाद ईशा हस्बे मामूल दर्स कुरान होगा, सुन्नतें अदा फरमा। करो तो तुम सीधी तरफ करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी तरफ करते थे। हमारे लिए तो क्या है, हम कंगा जब में से निकालते पहले बाईं तरफ ही करते। हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है इस बात में, मगर जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत और सुकून की अजमत मालूम है कि क्या मकाम अल्लाह ने आपका बनाया है, उसको पता है। जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं कर सकता हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया के साथ बुजुर्गों के साथ में बर्ताव ऐसे ही करते थे कि उनकी जरा सी हरकत पर पकड़ हो जाती थी, जरा सी बेउनवानी बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहद्दिस हैं, फकीह भी हैं, सूफी भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बहुत सी रिवायतों को हमेशा नकल करते हैं। इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद और असातिज़ा में वो आते हैं हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। बायां पैर मस्जिद में पहला पड़ गया। उसूल क्या है कि दायां पैर मस्जिद में पहले जाना चाहिए। जब मस्जिद में आप दाखिल हो, असली गेट मस्जिद के असल हिस्से में, जब मस्जिद का असली हिस्सा होता है तो उसमें आपका दायां पैर पहले जाना चाहिए। उनका पहले बायां पैर पड़ गया। तारीख में ये लिखा है उनकी सीरत के अंदर कि आवाज आ गई कि वो बैल अल्लाह के घर में दाखिल होने का सलीका नहीं आता, ये आवाज आ गई। तो बैल को अरबी में सौर बोलते हैं। तो उनको तंबी हो गई और उन्होंने फौरन अपने पैर को सही किया। उसके बाद से क्योंकि ये दुश्मना में मोहब्बत थी, मोहब्बत में तंबी थी, सबको बोलते क्या, सबको बोला जाता है सर, मोहब्बत में तंबी थी। इस तंबी का उन पर यह असर हुआ कि अपने नाम के साथ में सौरी लगा लिए, बैल वाला सुफियान, बैली सुफियान, सुफियान सौरी माने बैली सुफियान। तो अपने नाम के साथ में बैल जोड़ दिए उन्होंने। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई थी सुफियान सौरी। मगर बात कितनी है, हम कितना एहतमाम करते हैं हर बात में सुन्नत वाले पहलू को तरजीह देना, इसमें सुन्नत वाला तरीका क्या है। ये सिगार अमूर बोलते हैं, उनको सिगार नहीं होते। ये तरबियत का तरीका है, ये नहज तरबियत का। ऐसी छोटी छोटी बातों से आदमी काबू में आता है, उसका नफ्स काबू में आता है, फिर वो शैतान के मकारियों से बचता है, फिर वो दीन पर चल पाता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कितने पाए के बुजुर्ग गुजरे, कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे। एक मरतबा ईशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद में सो गए तो ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। फरमाया कि हमसे मोहब्बत का भी दावा है और हमारी सुन्नत भी छोड़ दी। आंख खुल गई, घबरा गए, पसीना पसीना। कौन सी सुन्नत छोड़ी? सोते हुए मैंने दुआ पढ़ी, मसनून तरीके पर मैं सोया, सुन्नतें सारी मैंने पढ़ी, नफिल पढ़े, वितर पढ़, सब कुछ मैंने पढ़ी, मैंने सुन्नत कौन सी छोड़ी? सोते सोचते 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 याद आ गई बात। क्या याद आ गई? याद ये आ गई कि वजू करने के दौरान उंगलियों में खिलाल करना भूल गए थे। वजू कर रहे थे, उंगलियों में खिलाल करना भूल गए थे। वजू करने के दौरान उंगलियों में खिलाल भूल गए थे। अच्छा, ये आपको मसला मालूम है कि उंगलियों में खिलाल कब सुन्नत है? जब उंगलियां मिली हुई न हो। अगर उंगलियां मिली हुई हो तो खिलाल करना वाजिब है, अंदर पानी नहीं पहुंचेगा ना। फिर अगर उंगलियों में कुशादगी हो कि पानी ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है तो ज्यादती एहतमाम के लिए उंगली में खिलाल करके बाकायदा पानी पहुंचाना मसनून है। ये सुन्नत उनसे छूट गई थी। ओ, ये हो गई बात, बुजुर्ग इस पे शिकायत हो गई। अब उन्होंने क्या किया? बस तंबी हो गई थी, उस दिन आइंदा एहतियात करना चाहिए था, मगर उनकी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया। उन्होंने वजू किया दोबारा सुन्नत के एहतमाम के साथ, ईशा की नमाज पूरी दोहराई। ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं ऐसे वजू के साथ में जो नमाज पढ़ा था वो लेके कल दरबार इलाही में जाऊं, ऐसा नहीं ले जाऊंगा। और फिर इतना ही नहीं हुआ, मैंने अपने शेख से सुना है, फरमाया कि हमारे शेख मोहतरम ने फरमाया कि अच्छी तरह याद नहीं है कि 1 साल है यानी, और 6 महीने तक तो अच्छी तरह याद है। ये फरमाया यानी 6 महीने के बारे में तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और गालिबन साल तक के है कि रोजाना 100 रकात पढ़ते थे अपनी नफ्स को सजा देने के लिए कि तू अल्लाह के रसूल की सुन्नत को भूला कैसा। 6 महीने तक 100 रकात नफिल पढ़ते थे, इसलिए कि एक मर्तबा वजू में तूने सुन्नत रसूल को क्यों कर छोड़ा, क्यों गफलत हुई, ध्यान क्यों नहीं गया? अब मरे तक जाता है ध्यान, वफात पाए तक ऐसी गफलत नहीं हो सकती। इनको कहते हैं मेरे दोस्तों सिगारे उमूर की मामूली चीजें मत समझो सुन्नत वाली जिंदगी को, सुन्नत वाले खाने को, सुन्नत वाले पहनने को। जब आप कुर्ता पहनो, बुशर्ट पहनो, पतलून पहनो, जो पहन रहे हो पहनो, भाई क्या पहनना चाहिए क्या नहीं वो तो अलग है, मगर पहले सीधे हाथ में पहले पहनो, सीधे पहले, क्योंकि उस वक्त आपको अल्लाह याद आएगा, अल्लाह का रसूल याद आएगा। सुन्नत के तरीके में उस वक्त जिक्र हो रहा है, यकीनन आप उसके बगैर नहीं रह सकते। आप 24 घंटे की जिंदगी में अल्लाह के रसूल ध्यान में आते रहेंगे। आप कपड़े
پانی پیو تو، تنگی کرو تو، چپل پہنو تو، اور بعض اعمال دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں. جیسے ایک حدیث شریف ہے ٹائم ہے سناؤ ایک حدیث اور سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نوم اور یقظہ کی حالت میں تھا. میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملأ اعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا کس میں بحث کر رہے ہیں. فوضع کفہ بین کتفی، اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک میرے مونڈے کے اوپر رکھ دیا، میرے دو مونڈوں کے درمیان میں رکھ دیا. فوجدت برد اناملہ بین ثدیی، میں نے اللہ کے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما بین السماء والارض، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز نہیں ہے، سب کھول دی گئی، جیسے دروازے کھول دیے گئے آسمانوں کی اور زمین. اب کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی. فرمایا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ کس میں بحث کر رہے ہیں؟ اس وقت تو آسمان کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا مجھے دکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ فی الکفارات وفی رفیع الدرجات، یہ ملأ اعلیٰ یعنی آسمانوں کے بڑے بڑے فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں مسلمانوں کے گناہوں کو مٹانے والی ہیں اور کون سی چیزیں مسلمانوں کے درجات کو بلند کرنے والی ہیں. اس میں ان کے آپس میں ڈسکس چل رہے ہیں، ان کا ڈسکشن ہو رہا ہے. اس میں ان کو تو اپنے عمل سے کچھ بنی ہے، ان کا تو عمل مقرر ہے، وہ بیچاروں کو نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے، جا کے وہاں ہے. وہ ساری بحث ہمارے سے، ان کو بھی ہماری فکر ہی لگی ہوئی رہتی ان کو صبح سے شام تک، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ہونا چاہیے، ان کا ہونا چاہیے. تو اس میں یہ لوگ ہو رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ میں بتاؤں تم کو کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں ملأ اعلیٰ بحث کر رہے تھے، جو درجات کو بلند کرنے والی ہے اور جو گناہوں کو مٹانے والی ہے. اتنی بڑی لمبی تمہید کے بعد، ایسے واقعے کے بعد میں دماغ میں کیا آتی بات؟ کوئی بہت بڑی بات ہوگی، ایسی بات ہوگی کہ پتہ نہیں ہمارے لیے عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، ناگواری کے باوجود وضو پورا کرنا، وضو کو کامل کرنا طبیعت نہیں چاہنے کے باوجود. اب یہ طبیعت کا نہیں چاہنا کبھی سردی سے ہوتا، کبھی پانی کم ہونے سے ہوتا، کبھی طبیعت اپنی اچھی نہیں ہونے سے ہوتا، کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے. مگر یہ ہے کہ وضو کو سنت کے مطابق انجام دو پورا. اور دوسری بات کیا ہے؟ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کو بار بار آنا جانا اور زیادہ قدموں کا مسجد کی طرف ڈالنا. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. نماز بالکل قریب ہے تو عملی طور پر، اور اگر نماز دور ہے تو دلی طور پر انتظار میں رہنا کہ جیسے نماز کا وقت آئے گا میں پھر اللہ کے سامنے جھکوں گا. کیونکہ منافق جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس کو بڑا بوجھ ہوتا ہوں، ابھی تو پڑھ کے آئے تھے یار وہ پھر گھر پہ آ گئے، ابھی تو پڑھے تھے یار وہ پھر گھر پہ آ گئے. منافق پہ بوجھ ہوتا ہے. مومن کو پہ محبت آتی، مومن کو محبت آتی ہے. یہ اللہ میاں آپ تو 50 بولے تھے، ہم تو اس سے بھی پر راضی ہو جاتے. اگرچہ دل کتنا ہی اندر سے چوری کر رہا ہو، اللہ نے 50 بولے تھے پہلے اور 50 ہی پڑھنا پڑتا تو کیا کر لیتے؟ جا ہی نہیں سکتے تھے وہاں پہ ویٹرنری کے اندر، یہی رہنا پڑتا تھا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 کو 5 میں بدل دیا. 5 تو بہت آسان ہے آدمی سے 5 خوشی خوشی سے میں انجام دینے کو تیار ہوں. کثرت الخطا الی المساجد، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اسباغ الوضوء علی المکاری، وضو کامل کرنا، بار بار مسجد کو آنا جانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار. اصلی اعمال ہے بھی نہیں، دیکھو وسائل ہے بھی. تو یہ تو اصلی نہیں ہے نا، وسائل ہے ایک معنی میں. اعمال مقصودہ نہیں بولتے ان کو، اعمال غیر مقصودہ بولتے ہیں ان کو. ان کی یہ اہمیت اللہ کے رسول کی نظر میں، اللہ کی نظر میں آپ اندازہ لگا لو. میرے دوستو بھائیو، تربیت کا اسلوب آپ کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، امت کو بہت کام کرنا ہے. اور بہت پیچھے ہو گئے ہم لوگ، بہت پیچھے ہو گئے. دنیا کے اعتبار سے کتنے پیچھے دکھ رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں دکھ رہا صحیح معنی میں. اور آخرت کے اعتبار سے کتنے پیچھے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم کو آگے جانا ہے نا تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سنت والی زندگی کو اختیار کرنا. دوسرے لفظوں میں یعنی مانوس لفظوں میں اگر میں بولنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی نہیں سمجھنا، کیونکہ تربیت کا مدار اسی پر ہے. چھوٹے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بڑی چیز دی جاتی ہے. پہلے پتلا دودھ ہے، پھر ذرا گاڑھا دودھ ہے، پہلے پھکا دودھ ہے، پھر ذرا میٹھا دودھ ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا لکوڈ ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا گاڑھا ہے، پھر سالڈ ہے. وہ چکن کا مٹن کا نمبر کب آتا ہے؟ وہ بعد میں آتا ہے. صغار الامور پہلے ہیں، چھوٹی چیزیں پہلے ہیں، بڑی چیزیں بعد میں ہیں. ایسے روحانی تربیت کا نظام ہے کہ ہمارے روح کی تربیت کے واسطے جو معمولی اعمال اسلام میں ہم کو معمولی نظر آتے ہیں وہ معمولی نہیں ہے. ان کی عادت ڈالنا، ان سے مانوس ہونا، اس طرح سے آدمی دیندار بنا کرتا ہے. اس طرح سے آدمی ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا کرتا ہے. یہ ترتیب ہے، اور اس ترتیب سے ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور فتنوں سے اپنے کو بچانے کی صورت میں ایمان پر جمیں گے. اور ایمان پر جمنے میں جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا اللہ آسان فرمائے گا، اور پریشانیوں میں مدد فرمائے گا، اور پریشانیوں سے حفاظت بھی فرمائے گا. یہ طریقہ ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے انتشار سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.